بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی داستان کی قسط نمبر 128 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جہاں کل ہم رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ عام سی کردار کی لڑکی نہیں، ہم یہاں پہ رکے تھے۔ ابن حارثہ حضرت خالد بن ولید نے فتح کی مسئلہ سے لبریز لہجے میں مسئلہ بن حارثہ سے کہا، کیا اللہ نے تیری ہر خواہش پوری نہیں کی دی؟ لارے مسئلہ بن حارثہ نے جو شیلے لہجے میں کہا، کفار کے آنے والی نسلیں کہیں گی کہ مسلمانوں نے ان کے آباء و اجداد پر بہت ظلم کیا تھا، اور ہماری نسلیں انہیں اپنے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنائیں گی کہ جس پر ظلم ہوا ہو وہ اگر ظالم پر ظلم کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ تو نہیں جانتا ولید کے بیٹے، ان آتش پرستوں نے اور صلیب کے پجاریوں نے جو ظلم ہم پر توڑے ہیں تو نہیں جانتا، تو نے سنے ہیں، ہم نے سہے ہیں۔ اب یہ لوگ اللہ کی تعالیٰ کی گرفت میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، لیکن حارثہ کے بیٹے، میں ڈرتا ہوں کہ تکبر اور غرور سے دل میں بار بار یہ ارادہ آتا ہے حج پر جاؤں، میں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دے گا کہ میں اپنا یہ ارادہ پورا کر سکوں؟ تو نے ارادہ کیا ہے تو اللہ تجھے ہمت بھی دے گا، موقع بھی پیدا کر دے گا۔ مسئلہ نے کہا، کچھ دیر بعد تمام سالار حضرت خالد بن ولید کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت خالد بن ولید انہیں بتا رہے تھے کہ اگلا ہدف زمیل ہے۔ جاسوسوں کو زمیل بھیج دیا گیا تھا۔ پہلے یوں ہوتا رہا ہے کہ ایک جگہ ہم حملہ کرتے تھے تو دشمن کے آدمی بھاگ کر کہیں اور اکٹھے ہو جاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، اب ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دیا، سنا سے شاید ہی کوئی بھاگ کر زمیل پہنچاؤ، لیکن زمیل خالی نہیں، وہاں بھی دشمن موجود ہے اور وہ بے خبر بھی نہیں ہوگا۔ کل رات زمیل کی طرف کوچ ہوگا، اگلی رات وہاں اسی قسم کا شب خون مارا جائے گا۔ تاریخوں میں یہ نہیں لکھا کہ سنا میں حضرت خالد بن ولید نے کس سالار کو چھوڑا۔ سورج غروب ہوتے ہی مسلمانوں کا لشکر زمیل کی سمت کوچ کر گیا تھا۔ ساری رات چلتے گزری، دن نشیبی جگہوں میں چھپ کر گزرا اور سورج کا سفر ختم ہوا تو مجاہدین اپنے ہدف کی طرف چل پڑے۔ زمیل میں بھی دشمن سویا ہوا تھا، سنتری بیدار تھے۔ یہاں بھی گشتی سنتریوں اور دیگر سنتریوں کو اسی طریقے سے ختم کیا گیا جو مزی اور سنا وغیرہ میں آزمایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی ترتیب وہی تھی، یعنی ان کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ یہ شب خون بھی پوری طرح کامیاب رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ کسی ایک بھی آدمی کو زندہ نہ نکلنے دیا گیا، یہاں بھی عورتوں اور بچوں کو الگ کر دیا گیا تھا۔ سالار ابو لیلہ نے بلال بن عقہ کے متعلق معلوم کیا، پتہ چلا کہ وہ 1 روز پہلے یہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ بھی پتہ چل لیا گیا تھا کہ زمیل سے تھوڑی دور رضاب نام کی ایک بستی ہے جس سے عیسائیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی ہے، اور ان کے ساتھ مدائن کی فوج کی 1-2 دستے بھی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے 2 حکم دیے، ایک یہ کہ سنا سے مال غنیمت اور دشمنوں کی عورتوں اور بچوں کو زمیل لایا جائے، اور دوسرا حکم یہ کہ فوری طور پر رضاب پر حملہ کیا جائے۔ آتش پرستوں کا لڑنے کا جذبہ تو جیسے بالکل سر بڑھ ہی گیا تھا۔ مسلمان 3 اطراف سے رضاب پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ گھونسا ہوا میں ہی لگا۔ رضاب بالکل خالی تھا، پتہ چلا تھا کہ یہاں فوج موجود رہی ہے، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے باپ عقہ بن ابی عقہ کا بیٹا بلال بھی لاپتہ تھا۔ فوج کا ایک سوار دستہ دور دور تک گھوم آیا، دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ آخر فوج واپس آ گئی، سنا کی عورتیں زمیل لائی گئی، یہ مال غنیمت بھی آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے خلافت مدینہ کا حصہ لا کر کے باقی مجاہدین میں تقسیم کر دی۔ ابو لیلہ نے صحابہ کو بلایا، بلال بن عقہ یہاں سے بھی بھاگ گیا۔ ابو لیلہ نے اسے کہا، اس نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہوتا تو یوں بھاگا نہ پھرتا، کیا اب بھی تو اس کا انتظار کرے گی؟ میں اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ صحابہ نے کہا، ابو لیلہ خالد رضی اللہ تعالیٰ سے بات کر چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورت
خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر سب کا خیال یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید اس سے شادی کر لیں گے۔ صحابہ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ بہادر اور بے خوف آدمی کی بیوی بننا چاہتی، لیکن حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بہادر موجود ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے اس پیغام کے ساتھ مال غنیمت اور عورتیں مدینہ کو روانہ کر دی۔ جو دستہ مال غنیمت کے ساتھ بھیجا گیا، اس کے کمانڈر نعمان بن عوف شیبانی تھے۔ انہوں نے صحابہ کے متعلق مدینہ میں بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے اور اس کی خواہش کیا ہے۔ مورخوں کے مطابق صحابہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا۔ صحابہ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے عمر اور صاحبزادی رقبہ صحابہ کے مطلب سے پیدا ہوئی تھی۔ مدائن میں کسرا کے محل پہلے کی طرح کھڑے تھے، ان کے در و دیوار پر خراج تک نہ آئے تھے، ان کا حسن ابھی جوان تھا، لیکن ان پر ایسا تاثر طاری ہو گیا تھا جیسے یہ کھنڈر ہو۔ ایران کی اب کوئی رقاصہ نظر نہیں آتے تھے، رقص اور نغمہ کی محفلیں اب سوگوار تھے۔ یہ وہی محل تھا جہاں سے انسانوں کی موت کے پروانے جاری ہوا کرتے تھے، یہاں کنواریوں کی عصمتیں لوٹی جاتی تھیں، رعایا کی حسین بیٹیوں کو زبردستی نچایا جاتا تھا۔ عرب کے جو مسلمان عراق میں آباد ہو گئے تھے، انہیں فارس کے شہنشاہوں نے بھیڑ بکریاں بنا دیا تھا۔ عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا۔ مسلمانوں کو آتش پرستوں نے دجلہ اور فرات کے سنگم کے دلدل علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی فصل، ان کے خون پسینے کی کمائی اور ان کی مال اور اموال پر ان کا کوئی حق نہ تھا۔ حد یہ کہ مسلمانوں کی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں پر بھی ان کا حق نہیں رہا تھا۔ کسرا کا کوئی حاکم کسی بھی مسلمان خاتون کو جب چاہتا زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ یہی وہ حالات تھے جو مسلم بن حارثہ جیسے مجاہدین کو جنم دیا کرتے تھے۔ مسلم بن حارثہ کو پکڑ کر قتل کر دینے کا حکم انہی محلات میں سے جاری ہوا تھا، اور اب ان محلات میں یہ خبر پہنچی تھی کہ مدینہ کے مسلمانوں کا لشکر فارس کی سرحد میں داخل ہو گیا ہے۔ تو یہاں سے فرعونوں جیسی آواز اٹھی تھی کہ عرب کے ان بدوؤں کو یہ جرأت کیسے ہوئی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ فرعونوں کے ان محلات میں موت کا سناٹی طاری تھا۔ ان کا کوئی سالار مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا۔ نامی گرامی سالار مارے گئے تھے، اور جو بچ گئے تھے وہ بھاگے پھر رہے تھے، مدائن کو بچاؤ۔ اب کسرا کے محلات سے بار بار یہی آواز اٹھتی تھی، مدائن مسلمانوں کو قبرستان پڑے گا۔ یہ آواز ہارے ہوئے سالاروں کی تھی، وہ مدائن پر حملہ کی جرأت نہیں کریں گے۔ کیا تم اب بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کسرا کا جانشین کہہ رہا تھا، کیا وہ مدائن تک آنے کی جرأت نہیں کریں گے، جنہوں نے چند دنوں میں 4 میدان اس طرح مار لیے ہیں کہ ہماری تجربہ کار فوج کو ختم کر ڈالا ہے۔ ہماری فوج میں رہ کیا گیا ہے؟ ڈرے ہوئے شکست خوردہ سالار اور اناڑی نوجوان سپاہی، کیا کوئی عیسائی زندہ رہ گیا؟ مدائن کو بچاؤ۔ حضرت خالد بن ولید کی منزل مدائن ہی تھی۔ مدائن فارس کی شہنشاہی کا دل تھا، لیکن مدائن پر شب خون نہیں مارا جا سکتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید جانتے تھے کہ مدائن کو بچانے کے لیے کسرا ساری جنگی طاقت دور پر لگا دیں گے، اور حضرت خالد بن ولید یہ بھی جانتے تھے کہ غیر مسلموں، خصوصاً عیسائیوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں جو کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ خطرہ تھا کہ آتش پرست ان قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، اور مدائن کے ارد گرد انسانوں کی بڑی مضبوط دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اس خطرے سے نپٹنے کے لیے ضروری تھا کہ ان قبیلوں کو اپنا وفادار بنا لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے حضرت خالد بن ولید نے اپنے ایلچی مختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملنے کے لیے روانہ کر دیے تھے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ سوچتے کیا ہیں اور ان کا رجحان کیا ہے۔ ان قبیلوں پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک جاسوس نے حضرت خالد بن ولید کو تفصیلی اطلاع دی، وہ اپنی عورتوں اور اموال کی وجہ سے پریشان ہے۔ انہیں کسرا پر بھروسہ نہیں رہا، اور وہ نوشیروان عادل کے دور کو یاد کرتے ایک ایلچی نے آ کر بتایا وہ مدائن کی خاطر لڑنے پر آمادہ نہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ بڑی تغلق، نمر اور ایاد جیسے بڑے اور جنگجو قبیلوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک اور ایلچی نے بتایا کہ بشرطے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور مسئولات کے لیے انہیں مفلس اور کنگال نہ کر دیا جائے۔ خدا کی قسم وہ مانگیں گے، ہم انہیں دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، کیا انہیں کسی نے بتایا نہیں کہ ہم زمین پر قبضہ کرنے اور یہاں کے انسانوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں؟
बुलाओ इन सब को, सरदारों को बुलाओ। एक दो मौरखों ने लिखा है कि हजरत खालिद बिन वलीद ने इराक के तूनो अर्ज में जगह जगह हमले करके और शब खून मार कर तमाम कबीलों को अपना मती बना लिया था। ये सही नहीं। हकीकत यह कि जो ज्यादातर मौरखों ने बयान किया कि वो हजरत खालिद बिन वलीद ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर इन कबीलों को अपना इत्तेहादी बना लिया था। इनकी इत्तेहाद कबूल करने में हजरत खालिद बिन वलीद की दहशत भी शामिल थी। यह खबर सहरा की आंधी की तरह तमाम तर कबीलों को पहुंच गई थी कि मुसलमानों में कोई ऐसी ताकत है जिसके सामने दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी फौज भी ठहर नहीं सकती है। ईरानियों के मुतल्लिक भी इन्हें मालूम हो गया था कि हर मैदान में उन्होंने मुसलमानों से शिकस्त खाई है और ईसाइयों को आगे करके खुद भाग कर आते रहे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसके साथ ही हम आज इसकी इजाजत चाहते हैं आपसे, और कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त आपके सामने अगली किस्त लेकर आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि वो हमें कुरान पाक और सुनते नबवी, हदीस नबवी को पढ़ने, सुनने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।